اسٹینڈرڈ ہے اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہے، مس یوز کیا گیا ہے، اور یہی چیز ہے کہ یہ میلا فائڈی ہے کہ ایک سمری جو ایگزیکٹو فلوٹ کرتی ہے اس میں کنسرن چیف جسٹس اور متعلقہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، اور انہوں نے ایک اس سمری کے اوپر صرف جسٹ اسٹیمپ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اس کے اندر 96 سپریم کورٹ جو ہے 324 الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اس میں کنسلٹیشن کا ذکر کیا گیا ہے، میننگ فل کنسلٹیشن۔ تو آپ نے تو کیا کنسلٹیشن کی کہ منسٹری سے جاتی سمری، پھر کنسرن چیف جسٹس اسلام آباد، پھر متعلقہ چیف جسٹس صاحبان جتنے تھے، ایک ہی دن میں یہ سارا پروسیس ہوا ہے، تو وہ کنسلٹیشن کہاں گئی؟ اور پھر سب سے بڑی جو بنیادی بات ہے کہ آرٹیکل 200 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی وہ کتنی مدت کے لیے جائے گا، اس سمری کے اندر اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جتنا ٹائم وہ یہاں پہ ٹمپریری جج رہیں گے ان کے پرکس اینڈ پریولیج مختلف ہوں گے، ان ایڈیشن ٹو دی سیلریز آف دی ادر ججز۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جج اس ہائی کورٹ کا جج نہیں ہے، چونکہ اس نے حلف بھی نہیں لیا۔ اس کی تعیناتی ایز اے جج لاہور ہائی کورٹ تھی، بلوچستان ہائی کورٹ تھی، سندھ ہائی کورٹ تھی۔ وہ جو شیڈیول 3 ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جی میں بطور جج لاہور ہائی کورٹ پروونس آف پنجاب میں حلف لے رہا ہوں۔ تو جب وہ اس کورٹ کا اس نے حلف بھی نہیں لیا تو وہ اس کا جج ہی نہیں ہو سکتا، وہ چیف جسٹس کیسے کنسیڈر ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پہ لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن تھی محسن اختر کیانی صاحب کی ٹو بیکم چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ ود میلا فائڈی اس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ سر آپ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ تو اس ہائی کورٹ کے جج بھی نہیں ہو سکتے، لیکن جو حکومت کا مقصد تھا وہ انہوں نے پورا کر لیا ہے، جو ان کا لانے کا جو مقصد۔ دیکھیں مقصد صرف ایک ہے، یہ ساری دنیا کو کلیئر ہے کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے کیسز ہیں، بڑے امپورٹنٹ پولیٹیکل کیسز ہیں، اور اس کو ناکہ لگانے کے لیے ایک اپنی مرضی کا جج لایا گیا ہے، اور بائی ہوک کر کروک اس کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں۔ یہی میلا فائڈی ہے، اسی پہ ہم نے پٹیشن فائل کی تھی جو کہ آج اس پہ سماعت بھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید ہے، ویسے تو اب امیدیں ہماری ٹوٹ گئی ہیں جب سے یہ 26ویں ترمیم آئی اور جس طرح سے عدالتوں کو بھرا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم مایوس نہیں ہوتے، مایوسی کفر ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ یہی فیصلہ ہوگا کہ محسن اختر کیانی اور باقی جو 2 ججز ہیں یعنی 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس ہوگا، اور یہ واپس جائے گا۔ سر جو آپ امید کی بات کر رہے ہیں تو ایک سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے جو سویلین کا ٹرائل کے حوالے سے، تو انہوں نے سر الاؤ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد سر یہ جو سپریم کورٹ کا حال ہے، 26 ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کا حال ہے، پھر بھی آپ امید رکھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں مسائل کا آگے فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے آرمی ایکٹ 1952 کا جو 21D سیکشن تھا، اس کو اس وقت جواد خواجہ صاحب نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کنٹراڈکٹری ڈکلیئر کیا کہ جو آرٹیکل 8 ہے چیپٹر نمبر 1 1973 کا، اس کا جو سب آرٹیکل وہ 5 ہے اس کے ساتھ وہ ریپگنٹ تھا، اس کو ریویو میں اب انہوں نے کر دیا۔ جب یہ یہاں پہ ایک کلیش تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اسی کشمکش میں ادھر سے یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا جو سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایک سیاہ باب ہے، ایک سیاہ باب کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ 26ویں ترمیم والے ججز صاحبان تھے انہوں نے فیصلہ دے دیا۔